بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا۔ کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا۔ کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا۔ حکم خدا دا سنیا جس دم تے بولے آپ خلیل پیارے بیٹے کرتے آری منگیا رب جلیل۔ ہنس کے بولے آ جوان ہنس کے بولے آ جوان جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا۔
کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا امڑی نے بھی لال اپنے نو چاواں نال سجایا جام دیواری لخت جگر نو سینے نال ولایا میری پیاری امی جان میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان میں خریدار ہو گیا کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا اے باپ تے بیٹا نکل گھر دی جس دم کر کے تیاری گلے بیٹے دے چھری چلائی تے بولے آپ غفاری اے چھری کٹیا نوال چھری کٹیا نوال دمبا ہویا حلال بے قرار ہو گیا کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا رب فرمایا اے پیغمبر گل یاد رکھی تو میری روزے قیامت وچ حشر دے ہو سی سنت تیری میرا پاک قرآن وچ واقعہ بیان یادگار ہو گیا کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل تابعدار ہو گیا کر کے حکم دی تمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں خالق کائنات میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات گزشتہ تو پیشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بات اس جگہ تے اختتام پذیر ہوئی سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تے اللہ رب العزت نے نال ہی حکم دے دیتا ہے میری ابراہیم میرے اسماعیل نو لے لو اپنی بیوی حاجرہ نو لے لو انہاں دے ذریعے میں ایک جنگل ویرانے نو آباد کرنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دکھ اور اس مصیبت نو بھی برداشت کیتا اس ازمائش دے وچوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے نے دن گزر رہے نے ایام گزر رہے ماہ و سال گزر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انج خواب دی اندر نے کی ویکھے ہے کہ اللہ خالق کائنات دی طرفوں ایک پیغام مل رہے ہے کہ نبی ابراہیم جڑی سب تو تینوں
پسندیدہ چیز ہے وہ میرے رستے دے اندر قربان کر دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چینی دے عالم دے اندر نے آخر کار بات اس جگہ تے پہنچی کہ اللہ خالق کائنات نے معاملہ وعدے کر دیتے کہ خواب دے اندر کی ویکھے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل دی گردن دے اوپر چھری چلا رہے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو یہ بات دیکھی نا، ہن حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ ماں ہاجرہ بنال مکے دے اندر سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین دے اندر سن، اتھو چلے نے تے مکے دے اندر آئے آ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سالاں دی عمر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی حضرت اسماعیل علیہ السلام نو سامنے کھڑے ہیں کیتا ہے۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن اس باب دا اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ مسند احمد اندر روایت موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے دے اندر آئے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی 13 سالاں دی عمر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے آ کر کے اپنے بیٹے نو علیحدگی دے اندر بلان دینے، فرمان لگے بیٹا میں رات خواب دے اندر ویکھے ہے کہ میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے، اے میرے بیٹا اسماعیل تو دسنا فانظر ماذا ترى، پتر تو اپنا خیال دسنا، تیرا خیال کی کہندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گو پتر جواب کی دیندہ، فرمان دینے یا ابت افعل ما تؤمر۔ او کڑیاں پیچھے مل رہی ہیں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ نو توحید دا درس دیتا ہے، مگر باپ گال نہیں مان رہا تے حضرت ابراہیم فرمان دینے یا آباتی یا آباتی یا آباتی، اے میرے ابو جی، اے میرے ابو جی۔ حضرت ابراہیم دی زبان جو الفاظ نکل رہے نے، اللہ اکبر، اللہ غور کرنا درا، اللہ پاک نے صلہ عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا سی ربی حبلی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے، اللہ ایک دے دے پر نیک دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں اللہ نے قبول فرمائیاں تے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ، اے میرے ابراہیم فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ابراہیم تینو بردبار بیٹے دیاں بشارتاں دے رہے ہیں، اللہ سونیا کنہ کو بردبار ہوئے گا، فرمایا او دی گردن تے چھری بھی رکھ دیں گا، سی نہیں کرے گا۔ حضرت اسماعیل فرمان دینے کالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو میرے واس اندر کچھ نہیں، تواڈے واس اندر کچھ نہیں، توانو جو حکم ملے ہے کر گزرو، میں بھی تواڈا بیٹا ہون دے ناتے سی نہیں کرانگا، مگر اصل طاقت جیڑی ہے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ۔ ابو جی جے اللہ نے چاہیا تے میں ضرور صبر کر لانگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
و 13 سال عمر ہوئی اسماعیل دی سفنا ایک ویکھے ذات حضرت خلیل دی کراں قربانی پتر نیک اصیل دی اٹھیا فجر چائیں چائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اسماعیل نو فرمان دینے پتر میں رات خواب ویکھے ہے تیرا کی پروگرام ہے حضرت اسماعیل فرمان دینے بچے نے کیا حاضر میری یہ جان کر سٹو اومی جیویں حکم رحمان صبر میں کر سانجے کر چایا سبحان کردہ بے صبری ہرگز نہیں اللہ اکبر اللہ مسند احمد اندر روایت موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلا دن چھڑے نا اللہ اکبر اللہ تے بی بی حاجرہ کو لوندے نے آکے فرمان لگے نہیں حاجرہ میرے اسماعیل نو تیار کر دے اللہ اکبر اللہ میرے اسماعیل نو سونیاں پوشاکاں پوا دے میرے اسماعیل نو ماں دے دل اندر بھی خیال ہونا بڑی دیر بعد نبی ابراہیم آیا اپنے پتر نو ملن واسطے دے اپنے کسے سنگی تے ساتھی نو ملن واسطے چلے نے اللہ اکبر اللہ ایکو پت والی کر دی بچہ تیار مکھڑا نورانی چمک کے کھڑی گلزار تا رب دے خلیل لے لئی چھری تیار نالے بغل لکایا رسے تائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے حاجرہ میرے اسماعیل نو تیار کر دے بی بی حاجرہ نہلان دیا نے سرما پان دیا نے وال بان دیا نے اسماعیل نو سونیاں پوشاکاں پواندیاں نے اللہ اکبر اللہ کنی واری ماں نے سونا متھا چمیا ہوئے گا اسماعیل دا اج باپ دے نال کسے سنگی نو ملن واسطے چلے ہے اللہ اکبر اللہ حضرت اسماعیل نو تیار کر کے حضرت ابراہیم دے ہاتھ اندر انگلی پکڑا دیتی ہے وہ 3 کو دور شہروں منا میدان آج حج نو جاندہ جیتے وہ سارا جہان راوچ 3 وار ملیا آن شیطان وہ روک دارے آدھوں آتائیں اللہ اکبر اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لوندہ کہنے لگا اسماعیل تیرا باپ تینوں آج قتل کرن واسطے چلے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گل وال دھیان ہی نہیں دین دے انہیں سوچے اب بیبیاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے اللہ اکبر اللہ دوڑیا بی بی حاجرہ کل جاندہ ہے جا کے کہنے لگا نہیں حاجرہ تینوں پتہ ہے جی ابراہیم تیرے اسماعیل نو کدھر لے کے چلے ہے اللہ اکبر اللہ کہنے لگی وے داسنا کیا ایک باپ اپنے بیٹے نو غلط رستے تے نہیں لے جا سکدا وہ اپنے کسے سنگی تے ساتھی نو ملن واسطے گئے نے اللہ اکبر اللہ کوئی ابلیس لین کی جواب دیندہ ہے اے کملیے بھولیے تو کمل کھلاریا پوت تیرے نو نبی وہ لے گیا بار او کرے گا زبایو تھے وہ جنگل وچکاریا ہوش نہ کوئی تیرے تائیں لے اپنے ہتھی تیار کر کے دے نال توڑ دیتا ہی انہوں زبا کرن واسطے چلے حضرت حاجرہ فرماندیاں نے مائی نے کے آداس وڈیا سیانیا کسے پتر وی مارے دس
اوے انیا کانیا کہندا شیطان بی بی تو بھیت نہیں جانیا آیا سی خواب نبی تائیں تینوں نہیں پتا ابراہیم نو ایک خواب آیا سی ابراہیم اپنے اس خواب نو سچا کرنوا سے چلے آئی حضرت حاجرہ بھی سمجھ جاندیا نے فرماندیا نے خواب رسولہ سند وہی سبحان دی جے پوت میرا لے کے راضی اے ذات رحمان دی میں لکھا کمائے اگو مائی فرمام دی ایدوں کوئی درجائے اچھا نہیں کہنے لگی ایک اسماعیل لکھا اسماعیل ہون میں قربان کر دیواں مگر میرا رب میرے تے راضی ہو جائے اللہ اکبر لا جے لاکھ پت ہووے رب منگے قربانیاں دے دیواں سارے او دے نامو گمانیاں تو ہے شیطان پھرے کردہ شیطانیاں دور ہوئے تو چلا جائیں لاکھو اکبر بی بی حاجرہ فرماندیوں نے جا دفع ہو جا ایک اسماعیل نہیں لاکھ اسماعیل ہوئے میرا رب میرے کولو منگدا جائے جنہیں دیتا ہے میں اودے رستے اندر قربان کر دی جاواں گی اللہ اکبر جدو گال نہ بنی تے پھر حضرت ابراہیم دی طرف رخ کر لیندے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرف حضرت ابراہیم اسماعیل نو منا دے میدان دے اندر لے آئے نے اللہ اکبر پینج سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے نے ادھر ابلیس لائن دوڑیا ہویا ہوندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو متوجہ کر کے کہیں دے اے کھا کے پھٹکاراں ایتھوں نٹھیا منانو اے راہ آ ملے آتا رسول خدا نو نہ کر خلیلہ خوابا پیچھے نہ جا تو اے خواب شیطانی شک نہیں ابراہیم شیطانی خواب پیچھے اپنے پتر دی جان دا دشمن کیوں بن گئے ہیں کہ اپنے پتر دی جان دا ویری بن گئے ہیں کہ وہ دی جان دا پیاسا بن گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھے لا حول تا پھر رب دے خلیل نے لعنتاں پائیاں ڈاڈا کیتا ذلیل نے اویں جواب دیتا اسماعیل نے ہومن پھٹکاراں تیرے تائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اومی پھٹکاراں پہ دیندے نے اللہ اکبر تین مقامات حضرت ابراہیم نے کنکر مارے نے اللہ سونے توجہ کرینا اللہ پاک نو ابراہیم دیاں داواں ایڈیاں پسند آئیاں نے اللہ نے حج دا رکنی بنا چھڑے ہے جنی دیر تک کوئی حاجی جمرہ اولا تے وستقبہ تے اخرا تے جناب آ کر کے انہوں کنکریاں نہیں مارے گا اللہ رب العزت انہی دیر تک حج قبول نہیں فرمان گے اللہ اکبر غور کریو سونے توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل نو سامنے کھڑیاں کیتے اللہ اکبر لاتے فرمان لگے پتر عرصہ والے رب دا پیغام میں تینوں سنا دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میں نو حکم دیتا ہے کہ تیری گردن تے چھری رکھ دے حضرت اسماعیل فرماندے نے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین
اے خواب دے وچ نت رب فرماوے دے اپنی محبوب شینو خواب دے وچ نت رب فرماوے دے اپنی محبوب شینو اللہ دے حکموں ایک ایک کر کے پیش کیتی ہر شے گھر دی لرزا عرش تے ہو گیا تاری وحشت ویکھو اس منظر دی ابراہیم کٹندائے بیٹھا گردن نے اپنے دلبر دی لرزا عرش تے ہو گیا تاری بالآخر رب واضح کیتا اسماعیل نو ذبح کر دے بالآخر رب واضح کیتا میرے تہاڈے واسطے مسئلے سننے سوکھے بن گئے ساڈے واسطے بیان کرنے بڑے سوکھے بن گئے اللہ دی قسمیں پتہ ادوں لگدا ہوئے گا خلیل دے کلیجے تے کی گزر رہیاں ہون گیاں جدو اللہ نے آخری عمر دے اندر ایک ہیرا عطا فرمایا تے انہوں بھی اپنے رستے اندر قربان کرم دا حکم دے دیتے تو سال 6 مہینے اپنے قلعے پہ جانور بن کے پٹھے پاویں جدو دی گردن تے چھری رکھے تے اکھاں چو آنسو ڈگ پیندے نے اس باپ دے کلیجے تے کی گزر رہی ہوئے گی بالآخر رب واضح کیتا اسماعیل نو ذبح کر دے بالآخر رب واضح کیتا اسماعیل نو ذبح کر دے منگدا ہاں قربانی بس میں تیرے قیمتی گوہر دی لرزا عرش تے ہو گیا تاری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بات پوری کر دیتی ہے غور کرنا توجہ کرنا اوے نازک پت دے نازک گلتے نازک پت دے نازک گلتے باپ چھری نو چا رکھیا نازک پت دے نازک گلتے باپ چھری نو چا رکھیا ہل گیا عرش تے فرش اللہ دا وحشت ویکھو اس منظر دی لرزا عرش تے ہو گیا تاری انج فرشتیاں دی جان مٹھ دے اندر آئی ہوئی ہے اللہ سونیاں تر تیز چھری اسماعیل دا نرم و نازک گل ہے اللہ سونے نے جناب جلدی دے نال ہی کٹ دینا ہے اللہ فرماندے نے نہیں کٹ سکے گی اللہ سونے کیوں فرمایا چھری دی فطرت کٹنا ہی ہے مگر آج قدرت سامنے آ گئی ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انج کر کے اسماعیل نو لٹایا ہویا ہے اور ابراہیم چھری نو پوچھیا کیوں نہیں چل دی کیوں نہیں کٹ دی انج پتھر تے نبی ابراہیم چھری مار دینے پتھر دو حصے اندر تقسیم ہو جاندے پھر گلے تے چھری چلان لگ پیندے نے مگر اسماعیل دا نرم و نازک گلا چھری کٹ دی نہیں ہے اور ابراہیم چھری نو پوچھیا کیوں نہیں چل دی کیوں نہیں کٹ دی کہنے لگی بس تیری مرضی نہیں مرضی رب اکبر دی ابراہیم کٹندائے بیٹھا گردن نے اپنے دلبر دی لرزا عرش تے ہو گیا تاری حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر فلما اسلم وتلہ للجبین
حضرت اسماعیل علیہ السلام نو انج منہ پر زمین تے لٹا لیندے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لٹا لے ہے اللہ اکبر لاتے چھری چلانی شروع کر دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی جاندے نے وہ چھری تو پہلا رب کوے جبریل نو علیہ جا دنبا جلدی پہنچ خلیل نو سیج نال ہیٹھوں کڈی اسماعیل نو دنبے نو پا دے ہو دی تھائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ جنتاں دے اندر چرنے والا دنبا اس نو لے کر کے حضرت جبرائیل امین آئے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہولی دنی چھری دے تھلوں نکال کے دنبا لٹا دیندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی جا رہے نے وہ چل گئی چھری مارے خون شرارے اکھیاں میٹیاں الحمد خلیل پکارے شکر اللہ دا مولا لایا کنارے سفنے نو پورا کیتا چاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لندر خیال کر دینے اللہ تو کہ اپنے باپ دا گھر چھڑ دے میں سی نہیں کی تھی اللہ تیری توحید دی خاطر آگ بچ جانا میں گوارا کر لیا اللہ سونیا پھر تم انو آخری عمر اندر بیٹا دیتا ہے اللہ سونیا تو کہ انو جنگل اندر چھڑ دے میں اٹھے چھڑنا بھی گوارا کر لیا اللہ رفیق حیات نو بھی اپنے نالو جدا کرم دے دکھ برداشت کر لے اللہ جو تو کہ اے بھی گردن تے چھری چلا دے لے میں ابراہیم نے تیری خاص بھی پوری کر دیتی ہے میں تیرا اے حکم بھی پورا کر دیتا ہے تیرا اے امتحان بھی میں کر گزرے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھان جناب بند کی تھی ہمیں تے عرصہ والے رب دا شکریہ ادا پہ کر دینے جا اکھیاں کھولیاں نقشہ اور دسے آیا زباہ دنبا اسماعیل بچایا قبول نہیں کیتا رب دل گھبرایا تا کیتا اعلان اللہ سائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں کھولیا نا ویکھیا اسماعیل تا سامنے کھڑا مسکرائی جاندہ ہے ادھر دنبا سبا ہویا پہ ہے حضرت ابراہیم دے دل اندر خیال آیا پتہ نہیں شاید اللہ نے میریاں ادامہ پسند نہیں آئیاں پتہ نہیں اللہ نو شاید میری کوئی ادا چنگی نہیں لگی جو اسماعیل دی قربانی قبول نہیں ہوئی اجے دل اندری ہوئی خیال نہیں اللہ فرمان دینے وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ وہ کڈا سونا مندر ہوئے گا جدو ابراہیم نو آوازاں پہ رہی ہیں نے تیرشاں والے رب دی طرف آواز آ رہی ہے اللہ اکبر تے پتر نیکی دا کام چنگا کام کرے انہوں باپ شابش دے وے تیو پھلیا نہیں سماندہ شگرد چنگا کام کرے استاد شابش دے وے تیو پھلیا نہیں سماندہ واہ صدیق تیری واہ ابراہیم تیری عظمت دے کیا کہنے واہ ابراہیم خلیل تیری شان دے کیا کہنے کہ جن نیکی دے کماں دے شابشاں مل رہی ہیں تے آسمانہ والے رب دی طرفوں مل رہی ہیں اللہ فرما دینے وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ میرے خلیلہ تو چھڑی کسر نہ کائی زبا دے اتے طاقت
پوری تو لائی بچے تیرے بھی ستھری کر کے دکھائی دھون ہلائی ذرا نائی اے مرضی میری تیرا اے بچہ بچا لیا زبا عظیم دی تھانتے کو حالیا ایسے بچے بھی ہندے جگ نو وکھا لیا دین دے ہنے کی نیکاں تائیں اللہ فرماندے نے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ یہ اللہ فرماندے نے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ابراہیم تیرے تے سلامتی ہوئے عرشاں والے رب دی طرفوں اللہ اکبر غور کری سونے توجہ کرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی رضا دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے ایک میں تے تو بیاں اسی اللہ نو راضی کرنے واسطے اپنی خواہشات دی قربانی نہیں دے سکتے اللہ اکبر غور کری سونے توجہ کرین اللہ اکبر جتھے میں آ گئی ساڑی میں انہوں کون اکھاڑن تے پچھاڑن والا ہے اللہ اکبر نہ سونے آنا جتھے رب رسول دی گل آوے اتھے میں نہیں کرنی چاہی دی اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا لخت جگر تک اللہ بے رستی اندر قربان کر دیتا ہے یار میں تے تو 5 وقتی نماز واسطے اسی وقت قربان نہیں کر سکتے اللہ اکبر دے باوجود بھی اسی پکے تے ٹھکے مسلمان اللہ اکبر اللہ غور کرنا اللہ دا قرآن کی کہندہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین قرآن نے کی ہے محبوب فرما دے ہو ان صلاتی میری نماز میری کیش ہے بولو تے صحیح پڑھیا جب ہمیں نہ ہی میری نماز کل ان صلاتی فرما دیجئے کہہ دیجئے ان لوگانو ان صلاتی میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا میری زندگی و مماتی میری موت اگر ہے وے تے کدے واسطے عرشہ والے رب واسطے اللہ اکبر غور کیجئے ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ قربانی کرن واسطے بندے نو نمازی ہونا ضروری ہے بولو نمازی ہونا ضروری ہے میں اے فتوہ نہیں لاندا بھی بے نمازی دی قربانی نہیں ہوندی اللہ اکبر کچھ نیکیاں ایسیاں ہوندیاں نے کچھ گناہ ایسے ہوندے نے کہ کرم دے نال نہ بندے دیاں نیکیاں برباد ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا توجہ کرنا مگر بے نماز بندہ رب دے ہاں سوال دے ضرور ہوئے گا اندے کو سوال ضرور کیتا جائے گا پوچھیا ضرور جائے گا اللہ اکبر اللہ بھی اے میرا فریضہ سی تو اے ادا کیوں نہیں کیتا ایک کمی ہے اپنی کمی دور کیجئے اللہ اکبر اللہ اگر نماز والا سبجیکٹ اگر ناکام ہوئے گا باقی تے دیگر معاملات پھر رب دی عدالت اندر پیشی ہونی ہے نا پہلے تے نماز والی گل ہوئے گی اللہ اکبر اللہ فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا کچھ اللہ بے رستے اندر قربان کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں تے تو قربان کرنا ہے تے صرف جانور قربان کرنا ہے کیوں بھی کی کرنا ہے
جانور قربان کرنا ہے، صرف جانور دی حد تک ہی قربان کرنا ہے، چاہیے سی اسی اپنی خواہشات دی بھی قربانی دے دیں دے۔ اللہ اکبر، ادھر جانور قربان کیتے، گھر دے اندر کھانا تیار کیتا گیا ہے، نال شراب دیاں بوتلاں پئیاں نے تے نال گوشت کھوایا جا رہے ہیں، یہ ساری مسلمانی ہے نا۔ اللہ اکبر غور کرنا، اللہ اکبر کلا جانور ہی ذبح نہیں کرنا بلکہ اپنی خواہشات دی قربانی بھی دینی ہے۔ اللہ اکبر ادھر قربانی دا جانور ذبح کر کے آئے ہیں، اللہ اکبر کھانا سامنے آئے تے نال انڈیا بھی کنجری دا گانا پہ چل دے تے نال چودھری کھانا پہ کھاندا ہے، اے کوئی مسلمانی نہیں جے، غور کرنا ذرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں جانور بے عیب ہونا چاہیے، او دے اندر کوئی نقص نہیں، کان کٹیا نہ ہوئے، اکھو کانا نہ ہوئے، لپ تو لنگڑا نہ ہوئے، کوئی او دے اندر ایسا ویسا جناب عیب سامنے جڑا نظر آ رہا ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ جی میں جانور بے عیب ہوئے ایویں تو بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر تیری عبادت دے اندر، تیری ریاضت دے اندر، تیری خلوت دے اندر، تیری جلوت دے اندر، تے لیل و نہار دے اندر اللہ اکبر کوئی ایسی خامی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر جانور لینا ہے تے اپنی حلال کمائی چو لینا ہے، حرام دے پیسے اندر رب دے رستے اندر خرچ کیتا اللہ قبول نہیں کردا۔ ایتھے غریباں دا حق ماریا، ایتھے مزدوراں دی مزدوری مار کے تے قربانی دا جانور لئی پھردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ دی قسم ٹکے دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غور کرنا ذرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قربانی دا جانور ذبح کرنا جے، غور کرنا میں کچھ مسائل بھی دس جاواں۔ قربانی دا جانور ذبح کرنا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو جو صحیح سند دے نال حدیث ثابت ہے، اللہ جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی فرماندے نے ذبح کر دے وقت پڑھنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان جامع ترمذی دے اندر ہے، اور ایک حضرت جابر کو روایت پیش کیتی جاندی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو دعا پڑھی اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ جڑی دعا پڑھی جاندی ہے اللہ اکبر اللہ جناب سننے ابو داؤد ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، ابو داؤد دے اندر بھی روایت موجود ہے، ایدی سند دے اندر ابو عیاش معافری مصری مجہول راوی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اس راوی دی وجہ کر کے روایت ضعیف ہے، غور کرنا صحیح سند نال جو روایت پیش کیتی جا رہی ہے، اے دعا پڑھ کے چھری چلائیے بسم اللہ واللہ اکبر۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں، فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم، فرمایا تہاڈے واسطے مردار حرام ہے، تہاڈے واسطے دم مسفوح حرام ہے، جڑا خون جانور دے وچوں نکلدا ہے فرمایا حرام کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا، صحیح البخاری دی اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے لوگوں جدو جانور ذبح کریا کرو ایدہ حرام مغد نہ کٹیا کرو۔ میں صحیح سند نہ روایت پیش کر رہے آجے اللہ اکبر کیوں جدوں دی گھنڈی چھڑائی جاندی ہے حرام مغد کٹ دیتا جاندہ ہے، جانور فوری ٹھنڈا ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ او دے جسم اندر خون باقی رہ جاندہ ہے، اے خون پاک پیغمبر تے اللہ دا قرآن نازل فرمایا تو آڈے واسطے حرام ہے۔ اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا توجہ کرنا، حضرت ابن جریج حضرت عطا کو بیان فرماندے نے او نافع کو بیان فرماندے نے کہ انا ابن عمر رضی اللہ عنہ نہا النجی یقول یقطع ما دون العظم ثم یدو حتی یموتا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کر دے سن اور سختی نال منع کیتا کر دے سن جانور دا حرام مغد نہ کٹیا کرو، اے دی جناب گردن دی ہڈی تک چارے جایا کرو، جتنیاں بھی نساں ہون ساریاں کٹ دے وہ مگر گردن دی ہڈی نو نہیں چھیڑنا، جتنی دیر تک جانور دی روح پرواز نہ ہو جائے اس تو بعد اے دی ہڈی نو چھڑایا کرو۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر ان سوال اٹھے گا قاری صاحب اگر کوئی مادہ جانور ذبح کریے او دے پیٹ دے اندر جڑا بچہ ہے کئی جانور حاملہ آ جاندے نے اللہ اکبر اللہ گیا دسو جڑا او بچہ ہے او دی گردن تے چھری تے نہیں چلی او دا خون کیویں نکلے گا پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ماں دا ذبح کرنا ہی بچے دا ذبح کرنا ہے ماں نو ذبح کر دیتا گیا ہے بچہ پیٹ چوں نکلے تو اڈا دل کرے کھا لو دل کرے نہ کھاؤ تہاڈی مرضی ہے اللہ اکبر اللہ ہن غور کرنا میرا اللہ اکبر اللہ او بچے نو جیڑی آنت دے ذریعے خوراک دتی جا رہی ہے خون گردش پیا کر دے اس عام دے ذریعے خون واپس آئے گا جی میں ماں دا خون نکل جائے گا میں بچے دے جسم دا بھی خون نکل جائے گا اللہ اکبر غور کرنا ذرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جانور نو ذبح کرنے اللہ اکبر تے تیز دھار آلے دے نال ذبح کرنے کئیاں لوگاں دے دل اندر خیال ہوندا ہے چھری دے اوپر 3 کلاں دے نشان ہون اگر 3 کلاں دے نشان نہیں تے جانور مکروہ ہوئے گا ذبح نہیں غلط بات ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی بھی تیر دھار چیز مل جائے پتھر مل جائے ہڈی مل جائے او دے نال جانور ذبح کر دے او خون نکل جائے جانور حلال ہے تسی استعمال کر سکدے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی پہاڑاں دے اندر اونٹ پہ چار دینے ایک اونٹنی پہاڑاں دے درمیان پھس جاندی ہے کافی زیادہ زخمی ہو گئی ہے خون جسم چو وگدا پیا چلن پھرن دے قابل نہیں رہ گئی فرماندے نے مینوں ایک میخ ملی ایک کل ملیا کل میں انج کر کے او دی شارک دے اندر چبو دینا وا جدوں میں باہر کھچیا تے خون دا فوارا نکلنا شروع ہو جاندا ہے میں اونٹنی اوتھے خون نکل دیا اونٹنی گر جاندی ہے میں پاک پیغمبر علیہ السلام نو آ کے دسیا سونیا محبوبہ انج کر کے معاملہ بنے ہے پاک پیغمبر فرماندے نہیں او تیرے واسطے حلال ہے اونوں گھر اندر اٹھا کے لے آنو استعمال کیجئے اللہ اکبر اللہ اے اونٹ نو نہر کرم دا طریقہ بھی میرے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا ہے باقی جانور ذبح کیتے جاندے نے اونٹ نہر کیتا جاندا ہے تیز دار آلے دے نال اے دی جناب گردن دے قریب نیچے ہونا اللہ برچھے دے نال انج کر کے ایک دفعہ کچکول مگارو نا اللہ کو زخم لگاؤ جی دی وجہ کر کے اے دیو شارگ کٹی جائے گی تے خون نکلنا شروع ہو جائے گا جدو خون نکلنا شروع ہو جائے گا اس تو پہلے دے کو گوڑا بن لینا لازمی ہے اللہ اکبر جدو خون نکلنا شروع ہو جائے گا خون نکلدا رہے گا اے اونٹ اپنے آپ ہی زمین تے گر جائے گا جدو گر جائے گا اے دی کھال اتار کے جناب گوشت تیار کر لو کئی میرے ویر 4-5 تھاواں تو گردن ٹک لانے شروع کر دیندے نے لو جی اونٹ دا 4 جگہ تو ذبح کیتا جاندا بالکل غلط بات ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات ثابت نہیں جے اللہ اکبر لا جانور ذبح کرنا ہے عورت بھی جانور ذبح کر سکتی میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ تو بات ثابت ہے مگر ایتھے آج کل بھی بیاں اللہ معاف کرے جانور ذبح کرنا ہوئے اندر وڑ کے کنڈے لائے ہوندے نے اللہ اکبر اللہ کی او چلے قیامت تے نہیں آ گئی میرے مصطفیٰ فرماندے نے قریب آ کے کھڑے ہویا کرو نا جنہ جانور دے قریب آ کے کھڑے ہوو گے اے دے خون دا قطرہ بعد اندر زمین تے گرے گا اللہ گناہ پہلے معاف کر چھڑے گا اللہ گناہ پہلے معاف کر دے گا اللہ اکبر غور کریوں سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اور ہر سال ہی مسئلے اٹھ بیندے نے جناب فوت شدہ بھی قربانی دا معاملہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ابو داؤد دے اندر اللہ اکبر جامع ترمذی دے اندر بھی روایت ہے دی سند دے اندر شریک بن عبداللہ راوی ہے اللہ اکبر تے دوسرا راوی دے اندر ابو الحسن دو میں مجہول الحال راوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
تو روایت پیش کی جاندی ہے، حضرت حنس بیان فرماندے نے کہ میں حضرت علی نو ویکھیا وہ ہر سال 2 مینڈے ذبح کیتا کر دے، 2 چھترے وہ ذبح کیتا کر دے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی کو لو میں پوچھیا، میں کیا علی جی تسی یہ کیوں 2 جانور ذبح کر دے ہو؟ فرمان لگے مینوں پاک پیغمبر نے وصیت فرمائی سی کہ ایک میں اپنے والوں ذبح کراں تے ایک میں محمد والوں ذبح کری۔ اللہ اکبر، روایت پیش کی جاندی ہے مگر 2 سنداں دے نال 2 راوی دے اندر مجہول الحال نے، جدی وجہ کر کے روایت ضعیف ہے۔ اگر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد صحیح سند نال ثابت ہوندی تے پاک پیغمبر دے دوسرے صحابہ انہاں دے باپ دنیا تو نہیں سن گئے، انہاں دے رشتہ دار دنیا تو نہیں سن گئے۔ اللہ اکبر، لا حدیث میرے مصطفیٰ دیے فرمایا والدین دنیا تو چلے گئے نے، اولاد نیکی دا کوئی بھی کم کرے گی، والدین قبر اندر پے نے، اللہ اے دے وچوں ماں باپ نو ایٹومیٹک اجر و ثواب دے دیندے نے، اللہ ایٹومیٹک ہی اجر و ثواب دے دیندے نے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کری سونیا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ ان قربانی دا جانور کر لے، اے دے گوشت دی تقسیم کچھ لوگ 3 ٹیریاں بنا لیندے نے۔ اللہ اکبر، لے کو حدیث تو ثابت نہیں دے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلو کھاؤ تصدقو تے صدقہ بھی کرو اللہ دے رستے دے اندر۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر، ایک وقت آیا مدینے دے اندر، آس پاس تو غریب غربہ سارا مدینے دے اندر آ کے قیام پذیر ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھی میرے صحابہ گوشت کوئی ذخیرہ نہ کرے، مانا کسی تاکہ جتنا گوشت ہے نا غریبان دے گھراں تک بھی پہنچے، اپنے گھراں دے اندر ذخیرہ نہ کر لے آجے۔ میرے پاک پیغمبر نے ہر ماڑے بندے دے گھر اندر گوشت جان واسطے فرمایا کوئی بندہ ذخیرہ نہ کرے۔ بعد اندر حالات صحیح ہو گئے، اے لوگ اپنے اپنے علاقیاں وال چلے گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کولو وتصدقوا ودخروا، پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ کھاؤ بھی صدقہ بھی کرو تے ذخیرہ بھی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، میں محمد تو انہوں اجازت دے رہا ہوں تے ذخیرہ کرن دا مطلب اے بھی نہیں ہے اللہ اکبر کے چھچڑے چھچڑے سارے غریبانو بانڈ دیتے نے، باقی فرج دا حصہ بنا کے رکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونیا، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، ایک اور پچیدہ جا سوال اٹھ دے، کاری صاحب ساڑے گوانڈ کوئی غیر مسلم رہندہ ہے، انہوں قربانی دا گوشت دئیے کہ نہ دئیے؟ انہوں قربانی دا گوشت دئیے کہ نہ دئیے؟ اللہ اکبر، غور کر سونیا، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں تو ہاڑے کل کوئی سوالی آوے تو انہوں دیا کرو، وہ بھاوے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، کنو کنو پوچھ دے پھرو گے تو مسلمان ہے نا یا غیر مسلم ہے، ہاں مگر ایک وانڈ ضروری ہے۔ اللہ اکبر، تو ہاڑے دروازے تے کوئی عیسائی آگئے ہیں، انہیں سوال کی تے انہوں ضرور دے آجے۔ اللہ اکبر، تے گوان اندر کوئی غیر مسلم ہے، اپنی مرضی نالو دے گھر اندر کوئی شے نہیں بھیجنی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابو داؤد دے اندر حدیث ہے، محبوب فرماندے نے لا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا متقی نو کھانا کھلایا کرو، متقی تو علاوہ کسے نو کھانا نہ کھلایا کرو، یعنی غیر مسلم واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم واسطے تو تک حکم ہے لا تبدأ السلام، پاک پیغمبر فرماندے نے یہودی تے عیسائی رستے دے اندر مل جائے انہوں سلام اندر بھی پہل نہیں کرنی، سانو کو رستے اندر سکھ مل جائے سیوں دے پیران تک بہ جانے ہیں، انہوں سلام کرنوا سے جھک جانے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ وائے ناکامی متاہ کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مینوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے قربانیاں پہ کھڑا فرمایا 63 اونٹ میرے پاک پیغمبر نے ذبح فرمائے باقی حضرت علی نے ذبح فرمائے 100 اونٹ نہر کیتے میرے پاک پیغمبر نے حجۃ الوداع دے آخری سال میرے مصطفیٰ نے اللہ اکبر جنہ چو 63 اونٹ نہر میرے مصطفیٰ نے کیتے باقی حضرت علی نے کیتے حضرت علی فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی سی علی آج جویں جویں لوگ قربانی دا گوشت بنائی جاندے نے اے جڑے بنان والے نے انہاں نوں نہ گوشت دینا ہے تے نہ ہی کھلڑی دینی ہے اے جڑے بنان والے کسائی نے نا فرمایا انہاں نوں نہ اجرت دے اندر گوشت دینا ہے تے نہ ہی اجرت دے اندر انہاں نوں چمڑا دینا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے نقدی دی صورت دے اندر انہاں نوں پیسے دیو اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے لوگو کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ ہن دیکھئے نا میرے تیرے معاشرے دے اندر اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ حلال مال قبول کر دے اللہ اکبر اللہ ایتھے جناب رشوتاں دے پیسیاں دی قربانی ایتھے سود دے پیسیاں دی قربانی اللہ اکبر ایتھے غریباں دا حق مارے آتے انہاں بھی قربانی اللہ اکبر لا غور کر سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل کئی ایسے نیکوکار آئیں گے ہم پہاڑاں دی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والے رب دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ رب العزت فرمان گے بے نو جنت دا داخلہ دے چھڑو اے جنت دی طرف جا رہا ہوئے گا ادھر ایک سائل اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ سونے انو واپس بلاؤ نا ہاں بھئی کی مسئلہ ہے پر میں نو اللہ جی واپس بلائیے اللہ خالق کائنات انو واپس بلان گے اللہ سونے میں نو تے جنت دے دیتی گئی ہے دوبارہ کو طلب کیتا گیا ہے فرمایا اب بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے بندہ کہے گا شاتم حاضا اللہ سونے نے میں نو دنیا پہ گال کھڑی سی اور اللہ سونے نے میں نو دنیا پہ گال کھڑی سی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو لوگ کسے نے پوچھے عمر جی تقوی کنوں کہیں دینے فرماندے نے تسی ایک بریک ڈنڈی تے جا رہے ہو ادھر بھی کنڈیاں والیاں جھاڑیاں نے تے ادھر بھی کنڈیاں والیاں جھاڑیاں نے جی میں اپنے کپڑے سمیٹ کے گزرو گے کسے پاسے کنڈیاں دی اندر کپڑے ناڑ جانے دا نام ہی تقوی جے ساڑھے تقوی تسبیحاں دے اندر آگئے ساڑھے تقوی پگڑیاں دے اندر آگئے ساڑھے تقوی چنگے لباس دے اندر آگئے اور یہ تقوی نہیں تقوی اتھے ہونا چاہی دے تقوی ہا ہونا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ 3 باری میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا اللہ اکبر لا شاتم حاضا اللہ سونے نے میں نو گال کڑیے اور لکھاں دیاں قربانیاں کرنے والو تو اڈی عظمت نو سلام ہے پر پیشاں پلٹ کے بیکھو تے صحیح نہ کسے نو گال تا نہیں جے کڑ بیٹھے اور لکھاں خرچ کرنے والے ہو تو اڈی اس رقم نو سلام ہے پر پیشاں پرت کے بیکھو تے صحیح کسے غریب دا حق تا نہیں جے ماری بیٹھے اللہ اکبر اللہ دوسرے نمبر تے ایک بندہ کھڑا ہوئے گا اللہ سونے شاتم حاضا قذف حاضا اللہ سونے انہیں میرے تے الزام لایا سی انہیں میرے تے بہتان بازی کیتی سی انہوں پتہ نہیں سی انہیں اپنے کولوئی گل معاشرے وچ عام کر دیتی سی تیسرا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اکل مالی حاضا اللہ سونے انہیں میرا مال بھی کھادا وے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ویندیاں جو بندیاں دیاں کتاراں ہی لگ جان گیاں اللہ اکبر اللہ رب العزت فرمان گی اوے راضی کیویں ہوندے ہو اوے راضی کیویں ہوندے ہو اوے حاجیو تہاڈیاں حجاں نو سلام ہے اوے نمازیو تہاڈیاں نمازاں نو سلام ہے اوے صدقہ خیرات کرن والے ہو تہاڈیاں دولتاں سر متھے تے نے پر اللہ دا واسطہ دے کے فقیر قرض کرنا چاہندا جے رب دی عدالت دے اندر اگر مجرم بنا دتے گئے کوئی ماں دا لال چھڑان والا نہیں ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان چودھری پھسیا بیٹھے ان
نمبردار پھسیا بیٹھا ہے، اے ان وڈیرا MPA وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ پھسیا بیٹھا ہے، اے جٹ صاحب ملک صاحب عوان صاحب رانا صاحب پھسیا بیٹھا ہے۔ اللہ فرمان گے ہاں بھی کی چاہندے ہو؟ اللہ سونے سانو تے بدلہ ہی چاہیے ہے۔ اللہ فرمان گے لے آؤ نیکیاں تقسیم کرو انہاں دے اندر۔ فرمایا نیکیاں تقسیم کیتیاں جا رہی ہون گیاں۔ ایک سال اندر پورے دا پورا ویڑا ہی کلے چودھری نے کیتا سی، اے بھی ونڈ دیتا گیا ہے۔ بکرے کیتے سی اے بھی ونڈ دیتے گئے نے۔ جناب حصے پائے سانے بھی تقسیم کر دیتے گئے نے۔ ادھر غریباں دے حق تے بڑا ترس کیتا سی اے بھی تقسیم کر دیتا گیا ہے۔ ادھر لوگاں دیاں بچیاں واسطے جناب نکاح دے موقع تے تاون کیتا ہے بھی تقسیم کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جڑیاں نیکیاں کیتیاں سن ایک ایک کر کے ساریاں ونڈ دیتیاں گئیاں نے۔ اجے لین والے کھڑے نے، فرشتے کہندے نے اللہ اجے لین والے کھڑے نے۔ اللہ سونے کی کریے؟ فرمایا انہاں لین والیاں دیاں نیکیاں چک لو، اس حاجی تے نمازی دے کندیاں تے پا چھڑو۔ اللہ سونے پھر اگے کی کریے؟ فرمایا انہاں نو راضی کر کے جنت دے دیو تے انہوں جہنم رسید کر چھڑو۔ سونے اس وقت دے آن تو پہلے پہلے ڈر جا، اس وقت دے آن تو پہلے پہلے خوف زدہ ہو جا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آج رب اگے ڈر کے عرصہ والے رب کو رو کے معافی مانگ لے، جے نال کیتی ہے اگر وہ زندہ ہے او دے کو معافی مانگ لے، جے دنیا تو ٹر گیا ہے تے عرصہ والے رب نو رو کے منا لے۔ اللہ سونے جو ہو گئیاں سو ہو گئیاں، اللہ آئندہ کدی نہیں دہراواں گا، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ دی قسم رب دنیا تے معاملے درست کر دے گا، ورنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا تے بڑیاں اوکھیاں گھاٹیاں ہون گیاں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا جرم کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، میرے نبی فرماندے نے لوگوں میں 70 تو لے کے 100 مرتبہ ایک دن اندر اپنے رب کو معافی مانگنا، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو کالیاں کرتوتاں دا پتہ بھی ہے، یہ باوجود ٹس تو مس نہیں بلکہ سینہ چوڑا کر کے پھر رہے ہیں۔ سانو کو آکھے دے صحیح، سانو کو گال کر کے دا ویکھے صحیح، پھر ویکھا جے راند کیویں پیندی۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے ویر منے اج تیرے کول طاقت ہے، مگر کل ایک پرزور حکمران دی حکمرانی بھی آن والی ہے، ایک ایسی عدالت بھی لگن والی ہے۔ اج تا تیرے گواہ اٹھ پین گے، کل رب دی عدالت دے اندر اے انگلیاں دے پورے گواہی دے رہے ہون گے، اوہ زمین دے ٹکڑے گواہی دے رہے ہون گے۔ اتھے جناب ان دنیا دیاں دولتاں نے چھڑانا کوئی نہیں، اتھے کام آنے تے انسان دے ہتھاں دی نیک کمائی نے کام آنے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے، اللہ خالق کائنات نیکی والے معاملات دے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ویرو اس سال بعد دن آندا ہے، اللہ نو بڑا محبوب ترین دینے تے کتے ایویں لوگاں بے حسد بغض تے اناد دے اندر انہیں نو ضائع کر بے آجے۔ اللہ خالق کائنات دی رضا واسطے صاف کر دیو دلاں نو، اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیو لوگاں نو۔ اللہ دی قسمیں جدو یہ درجہ قبولیت نو نیکی پہنچے گی نا، پھر آسمانہ تو رحمتاں دیاں بارساں اترن گیاں۔ ویکھو نا بارساں اتر رہیاں نے مگر زحمت بن کے اتر رہیاں نے۔ چاہی جاتے ایسی جڑی آسمانہ تو پانی اترے وہ ساڑھے واسے باعث رحمت بن جائے، مگر وہ بھی باعث زحمت بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے ساڑھے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے وے، کوئی نہ کوئی کمی ہے وے، کوئی نہ کوئی ساڑھے اندر غلطی تے خطا ہے وے، جدی وجہ کر کے خالق کائنات بار بار گھنٹیاں بجا رہے نے، بار بار سانو متنبع کر رہے نے، اوے خبردار ہو جاؤ، اوے ڈر جاؤ ڈر جاؤ، ایک وقت آن والا جے تسا میری عدالت اندر پیش ہونا ہے، جے آج نہ سنبھلے تو پھر مرن تو بعد تے موقع ہی کوئی نہیں ملنا۔ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت زندہ رکھے اسلام تے، اللہ مرد وقت کلمہ نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔